العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہیں اور دلیل ہے۔ کس چیز پر خمس ہے، کس چیز پر خمس نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل یا قرآن کریم ہے، یا پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، یا عطرت طاہرہ علیہ السلام۔ جب انہوں نے کہا ہر چیز جس میں فائدہ ہو، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، تو یہ ہوئی دلیل۔ قرآن کریم، نہج و بلاغہ، صحیح فیصج، یہ تینوں معتبر ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کہ جس نے نقل کیا ہے تو ہم اس کی پورے سند کو دیکھیں گے، پھر ہم اس سلسلے کے اوپر یا اس حدیث کے اوپر بات کریں گے۔ تین مرسلہ روایت اجماع ہے۔ میں شیخ طوسی نے اجماع کی بات کی، لیکن باقی متاخرین نے قبول نہیں کی۔ ابن امیر وزنتی، صفوان ابن یحییٰ، یہ ان کے مرسلہ روایت کو بھی قبول کیا ہے شیخ طوسی نے اور پھر قبل والوں، لیکن بعد والوں نے پھر بھی اس پہ بھی اعتراض کیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہو اس ضعف ہونے کی تو اگر دلیل خاص نہ ہو تو ان لوگوں کی، ان تین کی مرسلہ روایت کو بھی علماء نے قبول کیا ہے۔ کیونکہ جنہوں نے ان سے نقل کیا ان میں ضعف قریب ہے، مطلب کم لوگ ہیں، کچھ کو استثناء کیا، اکثر کو استثناء نہیں کیا، کم لوگوں نے استثناء کیا، لہذا باقی موضوعات میں عام حکم یہی ہے، لیکن ان تین کو الگ کیا ہے کہ ان کی حدیث مرسلہ کو بھی قبول کیا ہے۔ ہاں، اگر عدم اعتبار ثابت ہو جائے کسی ایک خاص موضوع پہ تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ان کی حدیث کو قبول کیا ہے، مرسلہ روایت کو قبول کیا ہے۔ اس مسئلے کو اکثر لوگوں نے نہیں لکھا ہے، لیکن لازرر کی جو بحث ہے، میں نے اس بحث کو کیا ہے لازرر کی بحث میں، عروے کے حاشیے پر اور اپنی کتاب میں، فقہ میں اور اصول میں، کہ لازرر اور لا حرج کہ کس حد تک کا ضرر جو ہے حکم کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے، کس حد کا ضرر مثلا رکوع کے جھکنے کو منع کرے، یا کس حد تک کا ضرر انسان کے وضو کے لیے معنی ہے یا غسل کے لیے، کس حد تک کا ضرر یا حرج جو ہے وہ انسان کے لیے حج کو ساقط کر دیتا ہے، یہ خود ایک بحث ہے، کیونکہ وہاں پر اس کے لیے نہ دلیل خاص ہے، کیونکہ غالباً فقہا نے ماضی سے لے کر اب تک کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور باقی رہنے والوں کو رحمت کا شامل کرے اور باقی رکھے، میں نے نہیں دیکھا انہوں نے اس پہ کوئی چیز
ہم ہیں اور متشرعہ چیزیں جو مشہور چیزیں ہیں. مثلا کسی کا سر درد کر رہا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے، مثال کے طور کے اوپر سر شدید درد کرتا ہے رکوع میں یا مثال کے طور پہ سجدے میں، کیا اتنا ہی سر درد اگر رکوع میں آتا ہے تو رکوع اس پہ ساقط ہے یا سجدہ اس پہ ساقط، کیا اتنا ہی درد میں حج بھی ساقط ہوگا؟ نہیں. تو شریعت نے آ کر اس کو آزاد رکھا ہے، کیونکہ جو سر درد رکوع اور سجود کے ساقط ہونے کا اشارے کی طرح منتقل کر دے گا، کیا اتنا ہی ضرر اور حرج کسی کے لیے آ جائے کہ حج پر نہیں گیا؟ تو مشہور یہ کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں اتنے سر درد میں تو حج کیا جا سکتا ہے مثلا. تو حد ضرر، حد عذر، حد حرج یہ اس کی حد نہیں ہے، یہ افراد کے ساتھ موضوع کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. تو عرف معیار ہے، عرف متشرعہ، نہ کہ ہر ایک، عرف متشرعہ. وہ مریض جو روزہ نہیں رکھتا، کیا وہی مرض حج کے حقوق کا بھی سبب بنے گا؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ تھوڑے سے مرض کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑے سے مرض کے ساتھ، مریضی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ مثلا روزہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اتنے ہی بیماری میں حج ساقط نہیں. ہاں اس سے شدید ہو تو کہ لا ضرر تو ایک ہی ہے، لیکن حدود اور اس کی حدیں جو ہیں وہ احکام میں مختلف ہیں. دیگه همینه. کسایی که محض الایمان محاسبه نمیشه، محض الکفر محاسبه نمیشه، اما تو روایت داره و باقی الناس مهمل یهمل عنهم مهملان، یه چیز اینجوری داره. چرا مگه تو دنیا اکثرهم لا یعقلون؟ دیگه همین چطور واقعیتی ایک واقعیت ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ لا یعقلون ہیں، تعقل نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. جس حد تک کفر اور ایمان اس کے لیے واضح ہو گیا ہے اس حد تک اس سے سوال و جواب ہوگا. دیکھیے اگر شوہر بغیر ایک مجبوری کے طلاق دے، خواہش کے ساتھ دے، اپنے کے ساتھ دے، تو اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو تو وہ طلاق صحیح ہے. ہاں جہاں پر نفقہ نہیں دیتا ہو، پیسے نہیں دیتا ہو، خاتون نے اپنے وظائف پر عمل کیا ہو لیکن پھر بھی وہ نفقہ نہیں دیتا ہو، تو یہاں پر خاتون کو حق ہے کہ وہ طلاق طلب کرے اور شوہر کو حق نہیں کہ وہ منع کرے. مگر یہ کہ خاتون حرج میں ہو، معیار یہ ہے شوہر اگر بغیر کسی دباؤ کے طلاق دے رہا طلاق معتبر ہے.
کفایہ خلاصہ ہے رسائل کا، لیکن جو کفایہ میں باتیں ہوئی وہ رسائل تو ضروری ہے کہ دونوں کو پڑھا جائے. یہ نہج بلاغہ میں نہیں ہے، یہ جملہ قطعا نہج بلاغہ میں نہیں ہے، یہ جملہ غیر معتبر کتاب سے آپ نے نقل کیا. نہج بلاغہ میں یہ جملہ نہیں ہے. نہیں، یہ نہج بلاغہ میں کتاب مصباح الشریعہ میں ہے یہ جملہ، اور یہ غیر معتبر کتاب ہے. بله چطور؟ بله 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 دیکھیں جس نے نماز اور روزہ آپ کو لے، اگر اس نے تاکید نہیں کی ہے کہ آپ ہی پڑھیے، اگر مطلق ہو یعنی آپ کے اس کے کلام میں یہ ہے، اس کا مقصود نہیں ہے کہ آپ ہی پڑھیں، تو یہ اطلاق معتبر ہے، کسی سے بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں. لیکن اگر مجمل ہی صحیح یہ کہا ہو کہ آپ ہی پڑھیں یا اشارہ آپ ہی کی طرف، مثلا جیسے مراجع تقلید کے لیے یا ان کے دفتر میں بھیجتے ہیں نماز اور روزہ، تو معلوم ہے کہ مرجع تقلید مقصد نہیں کہ مرجع تقلید ہی روزہ رکھے یا نماز پڑھے، تو لیکن مثلا آپ کے لیے بھیجا، زیادہ پیسے لکھتا ہے کہ اس سے کہ مگر آپ ہی پڑھیے، یا مجمل ہی صحیح، اجمالاً یہی ہے کہ آپ پڑھیں، تو پھر آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. مگر یہ کہ اس کے لیے واضح کر دیجئے کہ میں نہیں کسی اور سے پڑھواؤں گا، اور وہ قبول کر لے. ہاں اگر ظہور اس پہ ہو کہ نہیں کسی سے بھی دے دے، اس نے آزاد رکھا ہے آپ کو، تو کافی ہے. مختلف مقامات پہ مختلف حکم آ جاتا ہے یا چیزیں میں نے مثال دیا آپ کو. مثلا ایک مقدار معین نماز روزے کے لیے دیتے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ بھیجا ہے، تو احتمال ہے کہ آپ کو زیادہ اس لیے دیا ہے کہ آپ ہی پڑھیں. اگر یہ چیزیں آ رہی ہو اس کے پیسے زیادہ بھیجنے کے نتیجے میں، تو پھر آپ کسی اور کو نہیں بھیج سکتے. ہاں لیکن اگر اس نے وہی چیز بھیجی ہے یا اس نے لکھا ہے آپ کو کہ آپ کسی سے بھی پڑھوا دیجئے، تو لہذا واضح ہونا ضروری ہے. حج میں بھی اسی طرح ہے، ہر چیز میں ہر جگہ ایسے ہی ہے. مثلا آپ سے کہا کہ آپ ان کا عقد پڑھیں، یہ شاید چاہتا ہوں آپ ہی پڑھیں، آپ کسی اور کو نہ دیں وکالت. اگر احتمال ہو، احتمال مجمل ہو، مطلق نہ ہو، وکالت ایک طرح سے وکالت ہی ہے، یا یہ مطلق ہے وکالت، یا تب تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر صرف آپ کے لیے کہا ہے تو پھر آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. اطلاق اس جہت سے ہے کہ آپ کو آزاد رکھا ہے، کسی کو بھی دے. اگر دو مسئلے ہیں، اصل یہ ہے کہ عاقل لوگوں کی بنیاد کس چیز پر ہے. صرف اطلاق تو نہیں ہے. نتیجتاً یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اصل یہ ہے، یعنی ایک نشانی ہے، یعنی جب
مثلا شخص اپنے غلام سے کہتا ہے یہ نہیں جانتا ہے کہ اسی بندے سے کرانے وہ کہتا ہے یا کسی بھی کوئی بھی بندہ کر دے، کوئی بھی شخص کر دے، تو کہتے ہیں یہاں پر کہ ظہور اس میں ہے، قرینہ یہ کہ جب اس سے کہا ہے تو اسی سے کروانا چاہتا ہے آقا. تو یہ ایک ہمارے لیے دلیل ہے. امر کا، حکم کا مطلق ہونا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، یا ظہور. ہاں اگر ظہور ہے آپ کے لیے، ظاہر ہے، یقین ہے کہ مطلق ہے، کوئی بھی کر دے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو اگر ظہور حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، ظواہر حجت ہے. اگر یہ ظہور نہ ہو، یہ ظاہر نہ ہو اور مجمل ہو بات، تو یہ وکالت ہے، اور وکالت میں حق نہیں ہے انسان کو بدلنے کا جب تک اس کو سامنے والے نے اجازت نہ دی ہو. ہر چیز میں شک جو ہے اصل ہے، عدم ہے، اس کے لیے اصل قانون اس کا یہ کہ عدم ہے. ہاں اگر کسی وجہ سے مطلق ثابت ہو جائے آپ کے لیے کہ مطلق وکالت ہے تو ایک الگ بحث ہے. زیادہ پیسے دیے مثلا اس نے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ انجام دیں. اصل، قانون، جرنل، عبارت یہ ہے جو فقہا نے اشتغال یقینی کے لیے براعت یقینی چاہیے. یعنی میں نے سبب جس کی وجہ سے آدمی مشغول ہوتا ہے عمل میں، جس حد تک مشغول ہو گیا ہے انسان، اس حد تک براعت یقینی حاصل ہو جائے گی. اگر فلاں مقدار سے زیادہ مشغول ہونے کی دلیل نہ ہو تو اس سے زیادہ کی براعت بھی نہیں چاہیے. براعت یقینی یعنی ہم نے ادا کر دیا مسئلے کو، میری گردن پہ سے اتر گیا ہے، تو جس حد تک اجمال آئے گا اسی حد تک براعت حاصل ہو جائے گی عمل کی. ظاہر یہ کہ ایسا نہیں ہے، روایت مختلف ہیں، اور ہر روایت کو ہمیں سند کو دیکھنا پڑا کہ اب معصوم نے ایسا ہی کہا ہے یا اس طرح سے کہا ہے یا دوسری طرح سے کہا ہے. مرحوم بھائی نے کتاب کے نزدیک ایک کتاب ہے جناب مختار پہ کہ آپ کا نظریہ تھا کہ مختار بہت اچھے انسان تھے. وعلیکم السلام. شلون؟ ایک نے امام علیہ السلام سوال کیا، ایک شخص نے، کیا دلیل، مضمون ہے روایت کا، یہ امام سے پوچھا کہ تو امام سے پوچھا کہ اللہ ایسا کیوں نہیں چاہتے. تو امام نے اس کو ایک جملہ کہا جو دلیل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی فہم اور اس کی سمجھ اتنی تھی، امام نے اس حساب سے بات کی. لوگوں سے ان کے عقل کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے. آپ جیسے بات کرتے بچہ اس طرح سے بات نہیں کرے گا، اس کے فہم الگ ہے، آپ کا فہم ماشاءاللہ الگ ہے. علامہ مجلسی
اور دیگر لوگوں نے علامہ مجلسی نے جہاں بہار میں ایک تو جگہ کے اوپر اعتراض کیا ہے آدم ابو البشر یہ آخری آدم ہے نہ کہ اس سے پہلا آدم، تو یہ خود اپنے آپ میں بحث ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر روایت میں ہو کوئی چیز فبہار، نہیں تو ہمیں نہیں ہماری طرح تھے ابھی آج کے انسانوں کی طرح تھے، اسی حد تک تھے یا دوسری طرح کے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ امام کے جسم کس طرح کے تھا ہم تک نہیں پہنچا، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جسمی کیفیت کیسی تھی۔ من الان یادم نیست. کوئی اشکال نہیں ہے اس میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے در، کیونکہ دو خلقت ہے ان 14 معصومین کی، ایک نوری خلقت ہے اور اس پہ متعدد روایات ہیں۔ ایک نوری خلقت ہے کہ ان سے پہلے کی کچھ خلق و خدا نے ان کو خلق، اور ایک دوسری خلقت ہے تو جو زیارت میں اسی کئی زیارت میں آئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت میں بھی آیا ہے روزہ دوشنبہ والی، خلق کی قبل ان یخلق کی، آپ کو خلق کیا ہے قبل اس کے کہ آپ کو خلق کرے، یعنی آپ کے لیے دو خلقتیں ہیں، ایک نوری خلقت ہے آپ کی، خدا نے آپ کو انوار کی شکل میں خلق کیا اور اپنے عرش کے اوپر مزین کیا، خدا نے نور کی شکل میں خلق کیا۔ وہ خلقت ہر اس عالم اور تمام عالمیان کے خلق اور آدم اور تمام آدم کے خلقت سے پہلے، اور ایک خلقت وہ پیغمبر اور امیر المومنین اور جناب زہرا اپنے والدین کے ذریعے سے عبداللہ اور آمنہ کے ذریعے سے دنیا، یہ دوسری خلقت ہے آپ کی۔ امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کی نسل سے آئے، یہ دوسری خلقت ہے۔ نعم ای 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 اما السؤال الثاني نعم يجوز الحضور مسألة شرعية حاضر ہونا جائز ہے، اس پہ اجماع ہے۔ آپ کے سوال دوسرا سوال جو تھا اس کا جواب، اگر کوئی انسان چور ہو مثال کے طور پر لوگوں کی چوری کرتا ہو، آپ کو اس نے ایک انگوٹھی ہدیہ میں دے، آپ کے لیے جائز ہے اس کو لینا؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ انگوٹھی اس نے چرائی ہے، یقین ہے کہ چوری کی ہے، نہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ شاید اس نے مال حلال سے خریدی ہو تو آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اگر انسان کے پاس مال حرام و حلال دونوں ہو اور وہ مجلس اذا کرتا ہے، اس کو اصل صحت کہتے ہیں، آپ اس مجلس میں جا سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں حرام و حلال ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اگر آپ کو معلوم ہے، یقین ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ حلال کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ واحد بايق واحد صاير سبب حتى هذا المسكين الفقير ياكل حرام. بل نعم وعليكم السلام. شلون اللي فلوسه حرام؟ اي
اگر پیسہ حرام کا ہے اس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے شخص کون ہے، مالک کون ہے، تو آپ اس تک پہنچائیں. اگر اس کے مالک کو نہیں پہچانتے اور یہ نہیں جانتے ہو کتنا ہے، تو آپ اس کا خمس دیں گے، باقی حلال ہو جائے. اگر آپ کو معلوم ہے کتنا حرام ہے اس میں اور اس کے مالک کو نہیں پہچانتے، تو یہ سہم امام علیہ السلام ہے، امام کو پہنچایا جائے گا. تو اپنے مرجع تقلید کو جامع شرائط مرجع تقلید تک پہنچائیں گے. مجہول المالک کا مطلب یہ ہے کہ مرجع تقلید جامع شرائط تک پہنچائے مجہول المالک کو، کیونکہ اس کا مالک امام ہے اور غیبت میں مرجع تقلید. دك دك يعني لا دك روایات و تفسیر میں جعلہ دکا، یعنی خدا نے نور کو بھیجا پہاڑ کے اوپر. اللہ تو نہیں دکھائی دے گا، یہ نور شخص نہیں ہے خدا کا جو پہاڑ پہ ناز. خدا نے ایک نور خلق کیا، جیسے ایک مثال کے طور پر جو یہ رعد و برق ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، کبھی کبھی وہ چیزوں کو توڑ دیتی ہے، کبھی آواز ہوتی ہے اس میں، کبھی بلڈنگوں کو گرا دیتی ہے. ایک عظیم نور ہے، تو اللہ نے ایک عظیم نور کو بھیجا پہاڑ پر جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نہ کہ خدا نے خلق کیا ایک نور، ایک پہاڑ، یعنی جبل پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس نور سے. ظاہر یہ کہ ایک ہی معنی میں لیکن مرتبہ میں مختلف. جیسے وہ جہاز جو سپر سونک ہوتے ہیں ان کے الگ الگ میں کہیں کہیں پہ بہت جیسے اس کی آواز جو ہے شیشوں کو توڑ دے گی، کچھ منطقے میں شیشے کو نہیں توڑے گی. تو الگ الگ مراحل ہوتے ہیں، الگ الگ لیول ہوتے ہیں. ظاہر یہ فنا نہیں ہے، ٹوٹنا ہے. بالنتيجة هذا أمر تكويني. هم سمك الجبل قوته مثلا اس کی قوت سے ٹوٹ گیا پہاڑ، یہ مراحل تکوینی ہیں. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملك ومن جاء، أنت ملك ومن جاء، أنت ولي المناقب. مولاي لعلماء الخلق أشبه، أنت الولي المناقب. مولاي لعلماء الخلق أشبه، يا آية الله بالعماد ويا سر الذي لا إله إلا هو، سر الذي لا إله إلا هو. مولاي تنقض العالمون فيك وقد مولاي تنقض العالمون